عمر دراز گوندل صاحب، یہی ساری صورتحال کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس 9 مئی کی وجہ سے اب بھی اس وقت بھی ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے ہے، اور کیا ایسی ضرورت پڑ گئی اس وقت اس ساری صورتحال میں کہ بڑے جو برج ہیں ان کو اتارا گیا ہے؟ نواز شریف صاحب اس پورے الیکشن میں اترے لیکن ان کے مخالف عمران خان صاحب تو ہے نہیں، تو پھر اتنا بڑا نام اتارنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ میرا خیال ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے جو ان کو گلگت بلتستان کے اندر بھیجا گیا. اور دیکھیں وہ آج بھی تقریر 2017 کی تقریر کر رہے تھے، کیونکہ ان کی تقریر لکھنے والے مرحوم عرفان صدیقی صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. وہ آج بھی یہ پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا یا مجھے کیوں نکالا تو لوگوں نے کچھ نہیں کیا. یہ میاں صاحب کا شکوہ ہے، لیکن میاں صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی نے یا تحریک انصاف نے یا کسی اور نے تو نہیں نکالا نا. آپ کا جن سے الزام ہے یا جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں، ان سے زیادہ یہ نہ پوچھیں مجھے کیوں نکالا ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو واپس کیوں لایا گیا، ان سے پوچھیں کہ آپ سے کبوتر اڑوائے گئے، آپ کی ریاستی لانچنگ کی گئی، آپ کو لاہور کی شاہی قلعے میں کمشنر لاہور کی طرف سے ہائی ٹی دی گئی، لیکن پھر 8 فروری کو کیا ہوا؟ پھر آپ سے پوچھا جانا چاہیے کہ زیادہ آپ کو نکالا جانا زیادہ خوفناک تھا یا پھر آج آپ کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہے، بھائی آپ کے وزیر اعظم ہے، آپ کے پچھلے 5 سال سے جو آپ کی گورنمنٹ بن جاتی ہے، 500 بجٹ ہے، 3.5 سال گورنمنٹ اگر آپ ٹوٹل ملا لیں تو یہ گورنمنٹ کس نے آپ کو دی ہے؟ جنہوں نے نکالا انہوں نے دی ہے، کیا وہی آپ کو واپس لے کے آئے ہیں؟ اور پھر آپ کو اگر نکالا گیا ہے تو پھر آپ کے لیے کسی اور کو کیوں نکالا گیا، اس سوال کا جواب بھی ملنا چاہیے. ایک بات میں اور بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ اس چیز سے معافی کا فلام معافی، دیکھیے جو ریاست ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں اور لوگ فیصلہ کرتے ہیں. مسلم لیگ نون نے ایک نعرہ لگایا، مسلم لیگ نون نے نعرہ یہ لگایا کہ دیکھیے ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں. اور یہ نعرہ لے کر وہ 8 فروری کو پاکستان کے عام انتخابات کے اندر گئے، اور وہ پارٹی وہ میاں نواز شریف صاحب جو چاہتے تھے تو مری سے شاہد خاقان عباسی کو لاہور سے جتوا لیتے تھے، وہ چاہتے تھے تو سندھ سے کسی رہنما کو لا کے نارووال سے جتوا دیتے تھے. بدقسمتی سے وہ ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف جو آج پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا گیا، وہ بدقسمتی سے مانسیرا کی سیٹ کو مان گئے. باقی لاہور کی جو سیٹ ہے سارے لوگ جانتے ہیں، اس پینل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص فارم 45 کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر لے وہ فیصلہ اس میں کون جیتا ہے. تو لوگوں نے اس بیانیے کو جو مسلم لیگ نون اس لائن کے ساتھ گئی تھی اس کے اوپر ان کو ووٹ نہیں دیا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ امپورٹنٹ ہے. میرا فیصلہ اس پینل میں بیٹھے کسی بھی معزز شخصیت کا یا کوئی بھی شخص جو ہے جو ہم اتفاق کرے یا اختلاف کرے اس کا امپورٹنٹ نہیں ہے، چونکہ لوگ جو فیصلہ کریں گے، لوگ جس کے اوپر مہر ثبت کریں گے، ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. آپ آگے بڑھنا ذرا ایک چیز ذرا ویسے سلمان لے لیجیے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں 2018 کا الیکشن ٹھیک نہیں تھا، کوئی اور الیکشن ٹھیک نہیں تھا، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو یا جو بھی حکومتی اس کا ارینجمنٹ ہے ان کو کم از کم گلگت بلتستان کے اندر ایک ایسا الیکشن کروانا چاہیے جس پہ ان کے اتحادی پیپلز پارٹی سے چلے کنسرنس کا اظہار کر رہی ہے، ان کے مخالفین بھی واہ واہ کر اٹھیں اور دنیا میں مثال دی جائے کہ صاف شفاف الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، اور ان صاف شفاف الیکشنز میں لوگ جو فیصلہ کریں اس کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. چلیں پروگرام کے اس حصے میں ہمیں سفینہ خان صاحبہ بھی جوائن کر چکی ہیں. سفینہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں، اور ایسے موقع پر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی انٹری ہو جاتی ہے اور ایک ہیوی ویٹ جو ہے وہاں پر آپ سمجھ لیں کہ کینڈیڈیٹ کو اتار دیا جاتا ہے لیکن ان کے مخالف کوئی نہیں ہے. تو کیا یہ جو 7 جون ہے اس پر بھی کوئی 8 فروری تو نہیں ہونے والا؟ کیونکہ دوبارہ سے اب لوگوں کے وہی شکوے ہیں، وہی گلے ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے، کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. دیکھیے ایک بات سلمان آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ بار بار چیپٹر دہرائے جاتے ہیں، بار بار سیم نعرے، نیم شیم کرنا، دوبارہ سے اپنے آپ کو مظلومیت کا کارڈ کھیلنا. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہر الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اور ایک وکٹم ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہی از دا ولن. سو اس دفعہ ولن جو ہے وہ پی ٹی آئی والے بنا رہے ہیں، پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، اور دوسری جو ان کے اتحادی لوگ ہیں ان کو، اور خود وکٹم پلے کر رہے ہیں. ماضی میں یہی
ही जो विलन थे और बाकी विक्टिम थे। सो मैं अगेन कहूंगी जीरो सिंपैथी। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर आप देखें कि क्या होने जा रहा है, पीटीआई क्या करने जा रही है वहां पर, पीटीआई जनाब बाइकआउट करने का सोच रही है। वो समझ रही है कि बाइकआउट करके हम अपने उस एम्बैरेसमेंट से बच सकते हैं जो इन्होंने एक फिनोमेना बनाया हुआ था, जो इन्होंने चैंटिंग कर करके लोगों को बार बार रिपीट करके कि शायद वी आर द मोस्ट फेवरेट एंड लाइक पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान, वो मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, डिमोलिश होता हुआ बाइकआउट नजर आ करने रहा जा रहे हैं। तो ये बार बार क्यों ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है कि हम हार जाएंगे? पाकिस्तान के अंदर ये मिथ ही क्यों फैलाई जाती है कि जीतने वाला जो होगा, हम अगर जीत जाए तो साफ शफाफ इलेक्शन हुए थे, अगर हम हार गए तो जनाब हमारे साथ धांधली हुई है।